بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ندیم ملک صاحب نے، سینئر اینکر پرسن ہے سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر بڑی اہم بریفنگ جس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی ہے اور جب بھی کارروائی کریں گے تو ہم بتا کر کریں گے، آگاہ کر کر کریں گے۔ ایک اور بڑا اہم پوائنٹ کہ سرحد پار سے جو دہشت گردی کی معاونت ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ قرار دے دیا گیا ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ یہ کہنے کو ہم کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی پاکستان میں دہشت گردی کر رہی ہے اور افغان حکومت اسے کنٹرول نہیں کر رہی، لیکن افغان حکومت کی فیسیلیٹیشن کے بغیر یہ کوئی بھی خودکش حملہ، یہ جتنے بھی ٹیررزم کے اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان کے سیکورٹی کے اداروں کے اوپر، چیک پوسٹ کے اوپر، ایف سی کے ہیڈ آفس کے اوپر، ہیڈ کوارٹر کے اوپر اٹیک ہوا، تو ان سب کے پیچھے دونوں کا مشترکہ عمل ہے اور دونوں ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ بہت بہتر ہو کہ پاکستان کو افغانستان پہ کبھی بھی فوجی کارروائی نہ کرنی پڑے۔ کل رات کی تو انہوں نے وضاحت کی ہے، لیکن آئیڈیل سچویشن یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں ان کے خلاف کوئی فوجی کارروائی نہ کرنی پڑے، بلکہ یہ جو دوست ممالک کوشش کر رہے ہیں، ترکی کر رہا ہے، قطر کر رہا ہے، اس کے علاوہ سعودی عربیہ کافی ایکٹیو ہے، تو ان ممالک کی کوشش سے ہی جو افغان طالبان ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہمسایہ مسلمان برادر ملک کے اوپر جو پچھلے 50 سال سے آپ کی آبادی کے بڑے حصے کو پاکستان میں ٹھہرا بھی رہا ہے اور آپ کی بہت ساری ضروریات جو ہے پاکستان کے راستے پوری ہو رہی ہیں، اسی کے اوپر دہشت گردی کرنا کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ اور جو دہشت گرد گروپس ہیں ان کے خلاف دونوں مل کر کارروائی کریں، ادھر سے افغان حکومت کارروائی کرے، ادھر سے پاکستان کے سیکورٹی کے ادارے کارروائی کریں۔ ایک طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مشترکہ لائحہ عمل طے کرنے اور جو بارڈر ایریاز میں جتنے بھی یہ ٹی ٹی پی کے کیمپس ہیں، ہائیڈ آؤٹس ہیں، ان کی جو وہاں تشکیلیں کام کرتی ہیں ان کے خلاف مشترکہ کارروائی کریں، کوئی دوست ممالک کو ساتھ شامل کر لیں۔ اگر افغان حکومت کو پاکستان کے اوپر بہت اعتماد نہیں ہے تو سعودی حکومت کو ایز آبزرور وہاں بلا لیں اور ان کو ساتھ انگیج کر لیں، لیکن جب تک ان کا خاتمہ نہیں کریں گے کوئی بھی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے جو اپنے شہریوں کے اوپر، اپنے فوجیوں کے اوپر، اپنے سپاہیوں کے اوپر اس طرح کے حملوں کو ٹالریٹ کرے گا جو ہم پچھلے کئی سال سے کرتے آ رہے ہیں۔ تو اس کا خاتمہ تو ضروری ہے، اس کے بغیر ملک میں استحکام نہیں آ سکتا۔ ابھی اسلام آباد میں خودکش حملہ آور جو خودکش بمبار تھا ان کا اسلام آباد میں پہنچ گیا اور آپ کی کرکٹ ہو رہی ہے اور اس کے دوران آ کے انہوں نے خودکش حملہ آور یہاں اسلام آباد میں بھیج دیا، تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ دنیا کے کسی ملک کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہونا چاہیے اور اس کے خلاف نیشنل لیول کے اوپر سوچ میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے کہ یہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ سب اس بات کے اوپر متفق ہے، طریقہ کار کے اوپر بحث ہو سکتی ہے لیکن اس کا خاتمہ ہر صورت میں یقینی بنانا جو ہے وہ پاکستان کا مفاد ہے۔ جی حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حارث صاحب یہ کہیے گا کہ ایک اور بات واضح کی گئی ہے کہ پہلے اپنے گھر کو صاف کرنا ہوگا دہشت گردی سے چھٹکارا پانے کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، اور جو بارڈر کے اوپر پولیٹیکل اور جو سمگلنگ کا ایک گٹھ جوڑ ہے اس کو بھی توڑنا ہوگا، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ایک پوائنٹ اٹھایا گیا ہے۔ دیکھیں ڈی جی ایس پی نے بڑی کلیئر بات کی ہے کہ جب تک آپ انلیگل اسپیکٹرم اور نمبر 2 جو اس کو فائنینشل ٹیررزم ہو رہا ہے، جو آپ کے پی کے اندر پرابلم ہو رہی ہیں، آپ کا ہنڈی کا پیسہ آ رہا ہے، نارکوٹکس کا پیسہ آ رہا ہے، اسمگلنگ کا پیسہ آ رہا ہے، گاڑیوں کی اسمگلنگ کا پیسہ آ رہا ہے، ٹائروں کا پیسہ اسمگل ہو رہی ہیں، یہ سگریٹ اسمگل ہو رہی ہیں، دس منی از اسمگل ٹو فنل ٹو یہ ٹیررس آرگنائزیشن کے بعد فائنینشیل ٹیررزم میں جاتا ہے۔ پھر آپ کے ٹریڈرز جو ہیں وہاں پر آپ کے گورنمنٹ میں کے پی میں کچھ پولیٹیشین بھی ہیں، کچھ ٹریڈرز ہیں جو یہ اسمگلنگ میں انوالو ہیں، یہ کے پی کی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ آئی تھنک فیڈرل گورنمنٹ کو، کے پی کے گورنمنٹ کو اپنے علاوہ چھوڑ کے پہلے قوم کے لیے اکٹھے ہوں اور سیکورٹی فورسز اکٹھا کام کرے۔ کے پی کے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ خود دیکھیں کہ ان کے 75% جو آپریشن ہو رہے ہیں سارے کے پی کے میں ہو رہے ہیں، ہمارے جو پشتون بہن بھائی ہیں وہ ان کا نقصان ہو رہا ہے، پراپرٹی کا، جان کا۔ سیکورٹی فورسز آر ریسپانسبل فار دا لائف اینڈ پراپرٹی آف پیپل آف پاکستان، اور اسی طرح ٹیریٹوریل بانڈنگ کی بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ فیلڈ مارشل ریاست مدیر نے بڑی دفعہ کہا کہ ہم نے کہا کہ ہم دہشت گردی ختم کریں گے، قربانی بھی دیں گے، شہادتیں بھی دیں گے، بٹ دین ایوری بڈی ہیز ٹو بی ٹوگیدر۔ اور انلیگل اسپیکٹرم ختم کرنا، جو پیسہ ان کو بیکار ہے، جو وہاں کے پی گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے، آپ کے بارڈر کے جو فاٹا کے لوگ ہیں ابھی وہ آپ کو فل سپورٹ کر رہے ہیں، بٹ وی نیڈ سپورٹ آف پیپل تاکہ ان کا نقصان ختم ہو سکے۔ بالکل اسی طرح سے حارث صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ ماریہ صاحبہ آپ کا وقت دینے کے لیے سمے کو۔ ماریہ صاحبہ یہ جو سچویشن ہے ڈیفینیٹلی بڑی کریٹیکل سچویشن ہے، لیکن اس میں ڈی جی ایس پی آر نے جیسے کہ واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ہماری جو پالیسی ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ہے، افغان عوام کے خلاف نہیں ہے۔ کتنا کلیئر میسج ہے یہ افغانیوں کے لیے کہ عام آدمی کو ہم کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، ہم صرف دہشت گردی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کی جتنی بھی اسٹرائکس ہوئی ہیں افغانستان کے اندر وہ بہت منظم طریقے سے اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں،
آپ نے کہیں بھی آبادی کو نشانہ بنانے کی کوشش نہیں کی ہے، جبکہ اس کے برعکس افغانستان کی طرف سے ہماری آبادی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، چاہے دہشت گردی کے ذریعے یا ڈائریکٹ اٹیکس کی جو اس طرف سے ہوئے۔ تو اب ایسی صورتحال میں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم جو ہے ایک منظم طریقے سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کریں، کیونکہ پاکستان کسی صورت افغان عوام کے خلاف نہیں ہے، اور نہ ہی ہم افغان عوام کو چاہتے ہیں کہ وہ اس کی قیمت ادا کریں کہ جو اس وقت وہاں دہشت گردی اور ان کا حکومتی کٹچور ہے۔ جی بالکل، ندیم ملک صاحب ایک بار پھر آپ کی جانب آؤں گی، یہ کہی گا کہ ایک اور بات جو واضح طور پر ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ خود کش حملے کرنے والے سب افغان ہی ہیں، اور 4 نومبر کے بعد سے جو ہیں وہ 206 دہشت گرد اب تک مارے جا چکے ہیں۔ تو پاکستان میں یہ جو افغانی انفلٹریٹ ہوئے ہیں دہشت گردوں کی صورت میں، ان کو نکالنے کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی تھیں۔ افغان عبوری حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے اوپر کوئی ایکشن لے گی؟ ایک واضح طور پر پیغام دے دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ ہمارا مسئلہ تو حکومت کے ساتھ ہے کیونکہ وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی۔ افغان عبوری حکومت سے کسی اچھائی کی توقع نہیں کرنی چاہیے، نہ وہ اس قابل ہے، ان کی کیپیسٹی بھی بہت لمیٹڈ ہے اور ان کی انٹینٹ بھی نہیں ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو آپ کی صلاحیت نہیں ہے لیکن آپ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر تو پاکستان مدد کر سکتا ہے، لیکن وہاں دونوں چیزیں نہیں ہیں، ارادہ بھی نہیں ہے، صلاحیت بھی نہیں ہے۔ تو کام تو پاکستان کو کرنا پڑے گا خود سے، اور اس میں اگر دوست ممالک ساتھ آ جائیں تو ایک تناؤ میں کمی لانے میں مدد مل سکتی ہے کہ آپ بہت زیادہ کشیدگی پیدا کیے بغیر ان دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کریں۔ کارروائی آپ کو ان بارڈر ایریاز میں فوکس طریقے سے کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ افغان سرحد کے اس طرف قریب پاکستانی بارڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ گروپس، اور وہیں سے پاکستانی علاقوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جہاں سے ان کو سپورٹ ملتی ہے وہ پاکستانی یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن آج کل سیکورٹی فورسز کر رہے ہیں، اس سے اس کو وائپ آؤٹ کرنے میں بہت مدد ملے گی، لیکن جب تک ان کو سرحد پار سے ان کی جو پناہ گاہیں ہیں ان کو ڈسٹروائے نہیں کیا جاتا تب تک اس کا خاتمہ یقینی بنانا بہت مشکل ہے۔ اس کے اندر ہماری پچھلے 25-30 سال کی پالیسیز کا بھی بہت دخل ہے۔ 9/11 کے پہلے بھی جو ہم یہ 77 کے بعد آنورڈ سچویشن تھی سوویت یونین کے انویژن کے بعد، تو ہم نے ان گروپوں کو پاکستانی زمین کو لانچ پیڈ کے لیے یو ایس فورسز میں، یو ایس فارن پالیسی کی بھی یہی تھی اور انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کی بھی یہی پالیسی تھی کہ سوویت یونین کو افغانستان میں روکنا ہے، تو اس کے لیے پاکستانی سرزمین کو استعمال کیا گیا اور اس میں یہ گروپ بہت تگڑے ہو گئے۔ اس کے بعد امریکہ ہمارے اوپر سینکشن لگا کے خود تو چلا گیا لیکن یہ بھگتنا ہمیں پڑا، اور 9/11 کے بعد وہ دوہرا عذاب نازل ہو گیا۔ پہلے تو یہ جہادی گروپ تھے، اس کے بعد امریکہ نے کہا یہ سارے دہشت گرد ہیں، تو اب ہم پھنسے ہوئے ہیں درمیان میں، ہمیں ان کو وائپ آؤٹ کیے بغیر اور ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی جس میں گڈ اور بیڈ کی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ آج ڈی جی صاحب نے بار بار یہ کہا کہ ہمارے لیے کوئی گڈ اور بیڈ نہیں ہے، لیکن ماضی میں ہمارے پاس گڈ اور بیڈ کی مثالیں موجود ہیں، 90 میں بھی، 9/11 کے بعد بھی۔ اب ہمیں ایک پالیسی طے کرنی پڑے گی کہ یہ جتنے بھی گروپس ہیں جو انتہا پسند گروپس ہیں، پرائیویٹ ملیشیا ہے، یہ مسلح جتھے ہیں، یہ پاکستانی زمین کے اوپر ریاست انہیں ٹالریٹ نہیں کرے گی۔ یہ نیشنل لیول پہ اس میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے اور ایک ہی لائن ہونی چاہیے کہ کوئی مسلح جتھا پاکستانی سرزمین کے اوپر ایگزسٹ نہیں کر سکتا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ندیم صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور اسی کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ عبداللہ حمید گل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا بھی۔ آج ایک اہم پریس کانفرنس جس میں بہت واضح پوائنٹس جو ہے بتائے گئے، دہشت گردی کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئیں۔ عبداللہ صاحب، جو لاسٹ پریس کانفرنسز ہوئیں اس میں نیشنل ایکشن پلان کا بھی ذکر کیا گیا، یہ بھی کہا گیا کہ ٹیبل ٹاک کی اب کوئی گنجائش نہیں رہ گئی، اور اب بھی بڑے واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ جب تک ان دہشت گردی کے عوامل کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی۔ کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں بڑی مضبوط اور جامع پریس کانفرنس تھی، اور میرے خیال میں پاکستان کا یہ موقف ہے، یہ صرف کوئی آرمی کا موقف نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی ریاست، پورے پاکستان کی حکومت کا یہ موقف ہے